غصے کو ہمیشہ چینلائز کرنا چاہیے. آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کہتے ہیں جی سر میں آگ بل جاتی ہے اندر کچھ، اس آگ سے کچھ پکا لیں، اس کو چینلائز کر دیں. ایک پانی کا بہاؤ ہے، وہ بہہ کے نکل جانا ہے، اس نے طوفان بپا کرنا ہے، ڈیمیج کر دینا علاقوں کو، اس کو بند باندھیں، اس کو سمٹ دے دیں. جو بھی اپنے غصے کے ساتھ پلے کرنا شروع کر دیتا ہے، کھیلنا شروع کر دیتا ہے، یا اس کو سمجھ آتی ہے اس حالت میں آتا ہے اور ہوتا کیا میرے ساتھ، وہ غصے کو استعمال کر سکتا ہے. جس بندے کا بھی غصے کو سمجھ نہیں آتی آتا کیسے اور جاتا کہاں پر ہے، اس کا غصہ مینج نہیں ہوتا. پہلے تو ہمیں رج کے پتہ ہونا چاہیے یہ اپنا کہ مجھے آتا کیسے ہے، کن باتوں پہ آتا ہے. اچھا ایک بات بتا دوں، جس بات پہ مجھے آتا ہے ممکن ہے ڈاکٹر صاحب کو نہ آتا ہو، جس بات پہ ان کو آتا ہو مجھے نہ آتا ہو. ہر بندے کا نہ کہیں ایک کمزور ایسا شعبہ ہوتا ہے جہاں اس کو اس میں برداشت نہیں ہوتی. ہر بندے کی زندگی میں کہیں کمزوری ہے جہاں اس کے پاس برداشت نہیں. اسی طرح وہ بندہ بھی کسی اور شعبے میں ممکن ہے کمزور ہو. ہمیں سب سے پہلے ڈھونڈنا چاہیے کہ ہمیں کس شعبے میں کس طرح کا غصہ آتا ہے، پھر اس کو چینلائز کرنا چاہیے. سادہ اصول کے ہیں، سچویشن چھوڑ دیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، کٹ آف کر دیں. اگر آپ تیزی میں ہیں، مثلا میں نے ایک اصول سیکھ لیا ہے کہ اگر میں ذرا ہائپر اسٹیٹ میں ہوں میں کالر نہیں لیتا، کیونکہ اس کا قصور کوئی نہیں ہے. میں اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں رپلائی کروں گا، جواب دوں گا، اور ممکن ہے اگلا اڑ جائے میرے ہاتھوں سے، اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو. ایک بات یاد رکھیں، جس غلطی کو کرتے ہوئے شرم نہیں آئی نا، اس کی معافی مانگتے بھی شرم نہیں آنی چاہیے. ہمیں اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، اور کم از کم وہ غلطی جو اپنے ساتھ ہیں ان کو تو ضرور اپنے ساتھ ہی ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ یار یہاں میں غلط ہوں، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور یہ جگہ بدل دیں، سچویشن بدل دیں، اینالائز کریں، اپنے غصے کو اینالائز کریں. ایک اور طریقہ ہے، الارمنگ دینے لگ پڑیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ خطرے کی حالت ہوتی ہے تو پہلے کچھ چیزیں بولتی ہیں پھر کچھ بند پھٹتا ہے. پہلے کہنا شروع کر دیں کہ یار مجھے لگتا ہے مجھے غصہ آ جائے، اور ہنس ہنس کے کہیں. فلموں میں نہیں ہوتا ولن بندہ مارنے سے پہلے کیا لگانے شروع کر دیتے ہیں. پہلے کہنا شروع کر دیں مجھے لگ رہا ہے مجھے غصہ. اچھا ایک اور بڑی بات بتاؤں، پرانا جملہ، غصہ آتا ماڑے پہ ہی ہے. میں نے کم ہی دیکھا ہے کہ تگڑے پہ آیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا یہاں ماڑے پہ آتا ہے، یہاں ضدی بندے پہ آتا ہے. یہ بڑی گہری بات ہے. ایک ریسرچ دنیا میں ہوئی کہ جب مقتول ہوتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، اکثر مقتولوں میں کیا چیز سملر ہے تو پتہ لگا ضد سملر ہوتی ہے. قتل سے پہلے پیودا کہتے مار کے دکھا، آئندہ جملے کہہ رہے ہوں گے تو نہیں مار سکتا. چیلنجنگ پہ چلے جاتے. جب آپ کسی کو چیلنج سٹیٹ میں کھڑا کرتے ہیں نا، وہ بیچارہ جس نے کبھی نہیں چلایا ہوتا وہ ہاتھ کندھے چک کے اٹھ کے مار. وہ اس ایک ضد کی حالت ہوا ہے جہاں پر بندہ اس ہائپر سٹیٹ میں چل جاتا ہے. طے کر لیں کہ اپنی زندگی میں ضدی بندوں سے بچنا ہے. اچھا اگر وہ بیگم ہے تو چینلائز کریں، مینج کرنا سیکھیں، اس کے ساتھ کبھی بیٹھ کے بات کریں. سچ بتا رہا ہوں کہ دیکھو تم اس طرح جب کرتے ہو میرا غصہ میرا تیز ہو جاتا ہے، مہربانی کرو میں تمہارے ہی ایک ذات کا حصہ ہوں، شناخت کا حصہ ہوں، اس طرح نہ کیا کرو، اس سے میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہوں. ادروائز کہہ لیں غصہ چینلائز کرنے کے علاوہ آپشن کوئی نہیں.